قوم کہلوانے کی حقدار ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ جاپان ہے اور دوسرے نمبر پہ جرمن ہے کہ انہیں اس بات کی سینس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے. جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے. اگر ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, اگر ہمارے حکمران بددیانت ہیں, بے ایمان ہیں, تو ہم کون سے کوئی دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, آج ہم ایک ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ صحافت ہو, سیاحت ہو, کالم نگاری ہو اور دیگر جو جتنے بھی معاملات ہیں, تدریس ہو, اس میں وہ ایک اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں. اور اگر ہم ان کی صحافت کی بات کریں, ان کی کالم نگاری کی بات کریں تو جناب ان کے قلم کے اندر طنز و مزاح بھی ہے, حقائق بھی ہے اور سچا تجزیہ بھی شامل ہوتا ہے. اور گھومنے پھرنے کے بڑے شوقین ہیں اور اس کے علاوہ سیاحت پر 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب توفیق بٹ صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے تو ہم صحافت کی بات کر لیتے ہیں. تو یہ بتائیے, صحافت میں سر آپ پلان کے تحت آئے, کوئی لے کے آیا, یا حادثاتی طور پر صحافت کا, کالم نگاری کا سفر آپ کا شروع ہوا؟ بیسیکلی میں نے ارادہ کیا تھا 1990 میں کہ میں اردو میں ماسٹر کروں گا. لیکن مجھے اس وقت جو میرے رائٹر دوست تھے, خاص طور پہ بشرا رحمان صاحبہ جو ہماری بہت بڑی ناولسٹ ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اردو کا تو اب آہستہ آہستہ پاکستان میں جو چل رہا ہے سلسلہ, تو بہتر ہے کہ آپ جرنلزم میں ماسٹر کریں. اس وقت پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بھی ترقی کر رہا تھا, نئے نئے اخبار آ رہے تھے اور چیزیں ہو رہی تھی. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس وقت تو پرنٹ میڈیا کا دور تھا 90s میں. تو اس طرح سے میں نے چونکہ جرنلزم میں ماسٹر کیا, اور اسی نسبت سے پھر ظاہر ہے کہ میں پریکٹیکل جرنلزم میں آ گیا. اور پہلے تو ایف سی کالج میں میری پوسٹنگ ہوئی ایز لیکچرر 1994 میں, اور اس کے بعد پھر کالم لکھنے شروع کیے, اور پھر بس باقی چیزیں بھی ہوتی چلی گئیں ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. سر ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ آپ ماشاءاللہ سیاحت کے بڑے شوقین ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹریز ایسی ہوں گی, کوئی باقی رہ گئی ہوں گی جو آپ نے ابھی تک وزٹ نہ کی ہوں. سیاحت کا آپ کا مطلب کس طرح سے آپ کو شوق ہے؟ کتنی کنٹریز اب تک آپ گھوم چکے ہیں, اور کتنی میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ دنیا اتنی وسیع ہے اور دنیا اتنی بڑی ہے کہ وہ میں ابھی تو میرا خیال ہے آدھی دنیا بھی شاید نہیں دیکھی, لیکن 60 کے قریب ملک جو ہیں وہ میں دیکھے. تو بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں سے ملنا, خاص طور پہ جو باہر ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کے ساتھ ملنا, اور جو خوبصورت ترین مقامات ہیں دنیا کے وہ مختلف ملکوں میں جا کے دیکھنا, پھر ان کی جو معاشرے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا, ان کے جو اچھی روایات ہیں ان کو دیکھنا, اور پھر ان اچھی روایات کو اپنانے کی کوشش بھی کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت تجربہ ہے, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس حوالے سے وسیع تجربہ ہے. تو بٹ صاحب, ان سارے ممالک میں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ کہیں کہ یہ جو خوبصورت دریا, سمندر, پہاڑ اور اس طرح کے, تو اس میں تو مجھے سوئٹزرلینڈ بہت پسند ہے. فطری خوبصورتی کے اعتبار سے انتہا ہے. سوئٹزرلینڈ پسند ہے, کچھ اٹلی کے علاقے پسند ہیں. ادھر یو کے میں ایک ناردرن آئرلینڈ ہے, بیلفاسٹ, بہت خوبصورت جگہ ہے. اسپین کے کچھ علاقے بڑے اچھے ہیں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے ملکوں میں معاشرہ جو ہے, سوسائٹی وہ کس ملک کی اچھی ہے, تو آپ یقین کریں کہ میں نے 60 ملکوں میں اگر گیا ہوں تو میں نے صرف 2 ملک کے جو لوگ ہیں ان کو باقاعدہ ایک قوم کی طرح دیکھا. یعنی اگر قوم کہلوانے کی حقدار ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ جاپان ہے اور دوسرے نمبر پہ جرمن ہے.
اور جاپان میں اتنا مزہ آتا ہے اور اتنے صاف ستھرے اور سچے اور کھرے لوگ ہیں اور اتنے مؤدب ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہیں اللہ نے ان کی عاجزی کا پھل دیا ہے, اور کتنا بڑا پھل دیا ہے کہ انہیں اس بات کی سینس ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے, انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ملاوٹ کیا ہوتی ہے. تو میں نے ایک جاپنی سے پوچھا وہاں پہ, میں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کے ملک میں ملاوٹ کی کیا سزا ہے؟ تو وہ عجیب پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیا لفظ ہے ملاوٹ. تو میں نے اس کو سمجھایا, اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ ہمارے ملک میں تو اس طرح کی کوئی چیز کا تصور نہیں ہے. بھئی یہ کسی خرابی کا تصور ہوگا تو اس کی سزا ہوگی نا. تو میرا خیال ہے بٹ صاحب یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ وہ تباہ ہو کے بھی دوبارہ, اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں قدرتی آفات, زلزلے آتے ہیں, دوبارہ اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں چند دن کے بعد. تو آپ دیکھیں نا قومیں ایسے قوموں اور ہجوم میں یہ فرق تو ہوتا ہے نا بٹ صاحب. تو ہم تو اب اسی لیے میں تو اب عزیر یہ لکھتا ہی نہیں ہوں من حیث القوم, میں تو من حیث الہجوم لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں قوم تو ہم ہیں ہی نہیں, ہم تو ایک ہجوم ہے. بٹ صاحب شاعروں, آپ خود بھی ماشاءاللہ ادیب ہیں, شاعروں ادیبوں کے ساتھ آپ نے بڑا وقت گزارا, فورن ٹورز بھی آپ نے ان کے ساتھ کیے. سر کوئی بڑا کوئی فنی واقعہ, کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو باہر پیش آئی ہو اور جو اب سے پہلے تک آپ نے کہیں اس کا ذکر نہ کیا, اگر آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں تو. ناروے میں ہم گئے اور شہزاد احمد صاحب, منیر نیازی اور عطاء اللہ قاسمی صاحب, حسن رضوی اور امجد اسلام امجد, ڈاکٹر اجمل نیازی, تو ہم سب ناروے میں گئے. تو وہاں پہ عطاء اللہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ اس وقت روزنامہ نوائے وقت کے ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے, اور جو حسن رضوی صاحب تھے وہ روزنامہ جنگ کے ادبی ایڈیشن کے انچارج تھے. وہاں پہ جو انہیں مشاعرہ پڑھنے کا معاوضہ ہے وہ ذرا زیادہ اس حوالے سے ملتا تھا کہ انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہوتی تھی اپنے اخبار میں, اس کے ادبی ایڈیشن میں. تو جو میزبان ہوتے تھے مشاعرے کے وہ ذرا انہیں ان کا لفافہ ذرا زیادہ بھاری ہوتا تھا. اب جب مظفر وارثی صاحب کو یہ پتہ چلا, مظفر وارثی صاحب بہت بڑے شاعر, انہیں جب یہ پتہ چلا کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو اور حسن رضوی صاحب کو پیسے زیادہ مل رہے ہیں اور میں اتنا بڑا شاعر ہوں, مجھے پیسے کم مل رہے ہیں, میرا لفافہ چھوٹا ہے یا ہلکا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو مشاعرہ نہیں پڑھوں گا, میں تو جب تک مجھے ان سے زیادہ پیسے نہیں دیے جائیں گے یا اتنے پیسے نہیں دیے جائیں گے جتنے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو اور حسن رضوی صاحب کو دیے جا رہے ہیں, تو میں مشاعرہ جو ہے وہ نہیں پڑھوں گا. تو میزبان نے کہا کہ سر ہمارا اصل میں بجٹ اتنا ہے اور ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں یہ مشاعرہ میں نہیں پڑھ سکتا. تو خیر ان کو اس بات پر راضی کر لیا گیا کہ آپ کو بعد میں ہم کمپنسیٹ کر دیں گے, لیکن ابھی آپ جو ہے وہ مشاعرہ پڑھ لیں. تو انہوں نے اب منیر نیازی صاحب جو مظفر وارثی صاحب ہیں وہ ترنم سے اپنا وہ نعتیہ کلام یا جو بھی کلام ہے جی, ان کا مطلب کلام میں تو ایک کلام تو ان کا بڑا جاندار ہوتا تھا, لیکن ان کا ترنم جو ہے وہ بھی بڑی اس میں ایک جان ہوتی تھی جب وہ ترنم کے ساتھ وہ پڑھتے تھے. اب جب وہ تھوڑے ناراض تھے اور جب وہ مشاعرہ پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے ویسے ہی سنانا شروع کر دیا تحت اللفظ میں کلام اپنا. اب لوگ جو آڈینس تھی انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مظفر وارثی صاحب کو ترنم سے سنیں گے. تو مظفر وارثی صاحب نے کہا کہ میں تو ترنم سے نہیں سناؤں گا. پھر انہوں نے میزبان سے کہا کہ جب تک میرا لفافہ بڑا نہیں کیا جاتا میں ترنم سے نہیں پڑھوں گا. پھر انہیں جو ہے وہ شاید پھر ان کی شرائط مان لی گئی, شرائط جو ہے وہ مان لی گئی. اس طرح کے بڑے مطلب زبردست واقعات ہیں ادیبوں کے, شاعروں کے. دلدار پرویز بھٹی صاحب, ان کا بھی کوئی ایک ہو جائے تو کیا بات. ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں وہ اداکارہ نیلی کو بڑا پسند کرتے تھے. اچھا, وہ نیلی نئی نئی آئی تھی ہماری فلم میں, تو دلدار بھٹی صاحب ان کو بڑا پسند کرتے تھے انہیں, اور ان کی تصویر جو ہے نا اداکارہ نیلی کی وہ اپنے والنٹ میں رکھتے تھے, پرس میں رکھتے تھے. اس حد تک پسندیدگی, پسندیدگی اس حد تک تھی. تو ایک بار ان کی بیگم نے کوئی پیسے نکالنے تھے پرس میں یا کیا تھا, ضرورت محسوس ہوئی, تو انہوں نے وہ تصویر دیکھ لی نیلی کی,
تو انہوں نے دلدار بھٹی کو, وہ سویا ہوا تھا تو اس کو جھنجھوڑا اور اسے کہا کہ دلدار یہ تیرے پرس دے وچ تصویر کی دی ہے. اب دلدار کو پتا تھا کہ یہ نیلی ہے اور بیگم صاحبہ پوچھ رہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں سونے او سٹوڈنٹ ہے میری ایف سی کالج دی سٹوڈنٹ ہے تے انہیں یہ تصویر کالج کارڈ بنانا واسطے مینوں دتی سی. اچھا بھابی کہتی ہیں پر دلدار اے تے نیلی ہے. کہندا اچھا سونے پھر پئی نیلی ہو گئی ہونی ہے. تو یہ ایک واقعہ اکثر میں اور بھابی عقیدہ بھابی جب مسز دلدار پرویز بھٹی آپ بھی ملتے ہیں نا جی, تو وہ اس کی جو بے ساختہ پن تھا نا, اچھا سونے ہو پھر پئی نیلی ہو گئی ہونی ہے, وہ مجھے آج بھی تو بے شمار واقعات ہیں. کچھ ملکی سیاست کی بھی اگر ہم بات کر لیں, بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا, قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا, اچھی طرح آپ واقف ہیں. اوور آل ہم ایک بات کریں گے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے ملک کی سیاست یا سیاستدان جو ہے ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے, اوور آل ہماری سیاسی صورتحال جو ہے وہ کوئی پازیٹیو ہو سکتی ہے, اچھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب ایک بہت بڑی سینگ ہے, ہم سنتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے. کہنا یہ چاہیے کہ جیسا ہجوم ہوگا ویسے حکمران اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے. اگر ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, اگر ہمارے حکمران بددیانت ہیں, بے ایمان ہیں, تو ہم کون سے کوئی دودھ سے دھلے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے کردار میں, مجھے اپنے کردار میں ایک شہباز شریف بھی نظر آتا ہے, مجھے اپنے کردار میں ایک زرداری بھی نظر آتا ہے, مجھے اپنے کردار میں ایک عمران خان بھی نظر آتا ہے, اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کرپٹ اور کرمنل سسٹم ہے جس کے ہم سب بینیفیشری ہیں, جب تک یہ سسٹم پوری طرح گرا کے ایک دفعہ دوبارہ اس کو تعمیر نہیں کیا جائے گا, تو یہ چھوٹے چھوٹے پلستر کرنے سے یہ ریپیئرنگ سے اب بالکل کام نہیں چلے گا. اگر آپ کو اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑا ہی ایگریسولی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. چلیں یہ تو سیاست کی ہو گئی بات. آپ کا ماشاءاللہ حلقہ ہے باب بڑا وسیع ہے, کیا اس میں بیوروکریٹس ہوں, کیا شوبز کی شخصیات, فنون لطیفہ سے آپ کا بڑا لگا ہوا ہے, گا بھی لیتے ہیں, موقع کی مناسبت سے ذرا تھوڑا سا ڈانس بھی کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بڑی زندہ دلی ہے آپ کی. سر نوجوان نسل کو بتائیے گا, آپ کے دوستوں میں دلدار بھٹی صاحب جی بہت, ان کے آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں, کتاب بھی آپ نے لکھی دلداریاں, کیا کمال کے وہ اینکر تھے اپنے وقت کے. ذرا کچھ ان کی یادیں تازہ کریں, اور یہ جو شوبز کی شخصیات ہیں جنہیں ہماری انڈسٹری بھلا دیتی ہے, آپ دوبارہ سے آ کے انہیں بلاتے ہیں, انہیں انوائٹ کرتے ہیں, محفل لگاتے ہیں, اور انہیں یہ فیل کرواتے ہیں کہ وہ آج بھی لیجنڈ ہے. جناب ابھی آج میری عظمیٰ گیلانی صاحبہ سے بات ہو رہی تھی, وہ آسٹریلیا میں ہیں, اور انہوں نے کوئی ایک ویڈیو کلپ دیکھا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا. وہ 2 دن پہلے میرے گھر آئے ہوئے تھے, احسن خان بھی تھے, منیب بٹ ہماری بیٹی ایمن خان بھی تھی, ان کی مسز. تو انہوں نے عظمیٰ گیلانی صاحبہ نے وہ کلپ دیکھا, تو انہوں نے مجھے آج صبح فون کیا, اور انہوں نے بہت اس چیز کو اپریشیٹ کیا. اور اس سے پہلے تصور خانم جو ہیں ان کو ہم نے بلایا, اور وہ ان کو کچھ گھریلو مسائل تھے, پریشانیاں تھیں, تو ان کو اپنے پاس رکھا کچھ عرصہ, اور ان کی دلجوئی کی, ان کو یہ بتایا کہ آپ کو لوگ بھول. ایک ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی ٹریجڈی ہے نا عزیر, وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے رویے ہمارے ہو گئے ہیں کہ ہر بڑا آرٹسٹ جس نے فن کی بڑی خدمت کی ہے, ایون وہ ادیب بھی ہے جس نے ادب کی بڑی خدمت کی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاشرہ اس کے لیے اب نہیں ہے, لوگ اس کو بھول گئے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک ہماری جو یوتھ ہے, نوجوان نسل ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ تصور خانم کتنی بڑی گلوکارہ تھیں, یا عظمیٰ گیلانی صاحبہ جو ہیں وہ کتنی بڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں, چاہے وہ ہمارے فن سے ہیں, چاہے وہ ہمارے ادب سے ہیں, چاہے وہ ہمارے کھیلوں سے ہیں, چاہے وہ ہماری تاریخ کے حوالے سے ہیں, ہمیں اپنی نوجوان نسل کو, ہمیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب آپ کے وقت کا. تو ناظرین, توفیق بٹ صاحب کی آپ نے
सीधी सच्ची दिल से निकली हुई बातें सुनी और हमें तो बड़ी अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होंगी।